نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعیدی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سعیدی چینل ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع حفظ قرآن کا شوق بڑی عمر میں، واقعات کی روشنی میں۔ ناظرین اور سامعین، قرآن مجید کا حفظ کر لینا بڑی خوش نصیبی اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ سعادت اور یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو عطا فرماتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ ناظرین، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ذہین ہیں لیکن قرآن پاک کے حافظ نہیں بن سکتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے مگر وہ محنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں۔ امت محمدیہ میں چھوٹے بچوں اور کم عمر کے بچوں کے حافظ قرآن بننے کے، اور کم عمر میں بلکہ کم مدت میں حفظ قرآن مکمل کرنے کے ہزاروں واقعات کتابوں میں موجود ہیں، اور آج بھی آئے دن بہت سارے بچے بڑی کم عمر میں اور کم عرصے میں اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں اور کم عمر میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچے بڑی عمدگی کے ساتھ 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ میں قرآن کریم حفظ مکمل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام مقدس میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ آیت کریمہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں حفظ کرنے والے کی عمر کی یا وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر کسی کے لیے اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس کو آسان کر دیا ہے۔ آئیے ہم آج کی اس مجلس میں اولاً بڑی عمر کے حضرات کے قرآن پاک حفظ کرنے کے چند واقعات سنتے ہیں۔ 2-4 واقعات مختصراً انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے کہ بڑی عمر میں کس طرح سے ان حضرات نے قرآن پاک کو حفظ کر کے یہ فضیلت اور دولت حاصل کی ہے۔ پہلا واقعہ ہے ہشام کلبی کا۔ ہشام کلبی وہ شخصیت ہے جنہوں نے صرف 3 دن میں قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہشام کلبی کا زمانہ بڑا علم و ادب کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے علماء، حفاظ، محدثین، فقہاء۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند لوگ مجلس لگا کر اہل علم حضرات کا تعارف اور چرچا کر رہے تھے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ فلاں شخص بہت بڑے عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں بڑے محدث اور فقیہ ہے۔ جب ہشام کلبی کا ذکر آیا تو ہشام کلبی کے متعلق کسی نے کہا کہ ہشام کلبی بہت بڑے عالم تو ہے، بڑے محقق عالم تو ہے، لیکن حافظ قرآن نہیں۔
یہ بات ہشام کلبی تک پہنچی اور ہشام کلبی کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ میرے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ انہیں غیرت آئی اور دل میں یہ عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے قرآن پاک کو حفظ کرنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو لیا اور بڑی محنت، لگن اور جستجو سے قرآن پاک کو حفظ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 دنوں کے اندر میں نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ تعجب خیز بات ہمیں بظاہر لگ رہی ہے، لیکن اللہ نے چونکہ اپنے کلام کو اپنے بندوں کے لیے آسان کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے ہم دوسرا واقعہ سنتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تحریک آزادی کا زمانہ ہے، جنگ آزادی لڑی جا رہی ہے انگریزوں سے ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور اس زمانے میں تحریک آزادی کے دوران شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں مجاہدین آزادی کو جیل بند کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ واقعہ مشہور ہے۔ چنانچہ جب یہ دونوں حضرات جیل میں بند ہو گئے، جیل پہنچ گئے اور رمضان کا مہینہ آ گیا، تو استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے فرمایا کہ عزیزم، میرے شاگرد رشید، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، روزوں اور تراویح کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہم اس وقت یہاں جیل میں ہیں، اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں بھی حافظ قرآن نہیں ہیں۔ تو اب اگر ہم تراویح میں قرآن پاک نہ پڑھ سکے اور قرآن پاک نہ سن سکے تو ہمارے لیے تو بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں انشاءاللہ تعالی تراویح میں 1.25 پارہ آپ کو سنا دیا کروں گا۔ تو استاد محترم حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ تم حافظ قرآن نہیں ہو اور تم کیسے تراویح میں روزانہ 1.25 پارہ سنا دو گے؟ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں ضرور سنا دیا کروں گا۔ چنانچہ آپ دن میں بڑی محنت سے، جستجو سے، فکر سے 1.25 پارہ حفظ یاد کر لیتے، اور تراویح میں پھر بالکل صحیح اپنے استاد محترم کو 1.25 پارہ سنا دیتے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ادھر 27ویں شب آئی، 27 رمضان کی شب آئی، اور ادھر تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا، اور اس تراویح کی برکت سے شیخ الاسلام صرف 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے۔ اور یہ واقعہ کوئی بچپن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تحریک آزادی کے زمانے کا واقعہ ہے، جو ان حضرات کی بڑی عمر کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ۔ تیسرا واقعہ ہے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حفظ قرآن کا، کہ آپ نے بھی صرف 1 مہینے میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے۔ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں
بحری جہازوں کے ذریعے، سمندری جہازوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا، اور سمندری جہاز کے ذریعے کئی کئی دن اور کئی کئی مہینے سفر میں گزر جاتے تھے۔ اسی لیے لوگ بہت دن پہلے سفر حج پر روانہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ بھی سفر میں تشریف لے گئے اور سمندر میں بحری جہاز میں رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ۔ چنانچہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ساتھیوں میں اور گروپ میں کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء تو ہیں لیکن حافظ قرآن کوئی نہیں ہے۔ حضرت کو یہ افسوس ہوا کہ اب تو اگر ہمارا قرآن مجید تراویح میں نہ ہوا تو یہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ چنانچہ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں روزانہ قرآن مجید یاد کروں گا، حفظ کروں گا اور تراویح میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ لہذا آپ روزانہ ایک پارہ سفر حج کے دوران اور بحری جہاز میں حفظ کرتے، یاد کرتے اور اپنے ساتھیوں کو تراویح کی نماز میں قرآن مجید سناتے۔ اس طرح ایک مہینے میں آپ کا حفظ قرآن مکمل ہوا، ادھر رمضان مبارک مکمل ہوئے اور ادھر آپ کا حفظ قرآن مکمل ہوا۔ اللہ اکبر، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ ایک اور واقعہ ہم سنتے ہیں جس کو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے اپنی خطبات ذوالفقار میں نقل فرمایا ہے، اور آپ نے اپنے بیان میں اس واقعے کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے میرے متعلق نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ تکمیل کے موقع پر اور حفظ قرآن مکمل ہو جانے پر انہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے مدعو کیا کہ حضرت آپ تشریف لائے اور میری دستار بندی کریں۔ چنانچہ میں گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ان بزرگ کی دستار بندی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ چنانچہ دستار بندی کے دوران میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کے جسم پر ایک بال بھی کالا نہیں ہے، تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ پتہ کیا تو ان کی عمر 90 سال ہے۔ 90 سال کی عمر میں ان بزرگ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید ایسی آسان کتاب ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اور بڑے سے بڑا آدمی بھی، انسان بھی اللہ کے کلام کو آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی کتاب کا معجزہ ہے، اللہ ہی کے کلام کا کرشمہ ہے۔ ورنہ غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ اللہ کے کلام کے علاوہ دنیا میں دوسری جو کتابیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی کتاب ہے، چند صفحات اور چند اوراق کی کتاب ہے، اگر ہم اسے زبانی یاد کرنا چاہے، حفظ یاد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس دوسری کتاب کو ہم زبانی یاد بھی کر لے تو وہ یاد نہیں رہتی ہے۔ لیکن اللہ کا یہ کلام جو 30 پاروں پر مشتمل ہے اور ایک ضخیم اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے اسے اتنا آسان کر دیا کہ جیسے جیسے بندہ یاد کرتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، اسے وہ یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اور جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے، یاد کرتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس کے سینے میں وہ کلام مقدس محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جنہوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، خود ان کے لیے بھی بڑی سعادت ہے، ان کے والدین کے لیے بھی بڑی دولت اور خوش نصیبی ہے۔ لہذا اگر جو چاہتے ہیں
کہ ہم بڑی عمر میں چل کر حفظ قرآن کریں، اور ان کے دل میں ایک امید ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے۔ ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر انہیں تیار ہو جانا چاہیے اور اپنی کوشش کو اور زیادہ تیز کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظ کرام کے ذریعے کریں گے، علماء کرام کے ذریعے کریں گے، قراء حضرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت فرمائیں گے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس کی حفاظت فرماتے رہیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے، اپنے قرآن پاک سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائیں اور اس کا ایک ایک حرف ہمیں اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ یہیں پر آج کی ہماری گفتگو کا سلسلہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اور آئندہ مجلس میں چھوٹے بچوں کے اور کم عمر بچوں کے حفظ قرآن کرنے کے واقعات بھی ہم سنیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔